بدو اپنی اونٹنی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ یہ اونٹنی خریدیں گے؟ آپ نے پوچھا، اے بدو، تم کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا، 22 درہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اونٹنی اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی قیمت بڑھانا شروع کر دی۔ اس کی بات چیت سے وہ بدو کی حالت کو سمجھ گئے تھے اور اس کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس اونٹنی کی قیمت اس کی توقع سے کہیں زیادہ ہے۔ اس نے 400 درہم تک قیمت بڑھائی اور اس کے بعد اس نے وہ قیمت ادا کر دی اور پیسے اس کے دامن میں ڈالے۔ اس پر بدو نے حیرت اور خوشی سے اپنے ہاتھ جھاڑے اور کہا، یہ اونٹنی بھی میری ہے اور یہ درہم بھی میرے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں۔ اس کی باتوں میں ایک قسم کا مایوسی تھا، جیسے وہ خود کو ایک غیر منصفانہ صورتحال میں محسوس کر رہا ہو۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فیصلہ کرنے کی درخواست کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، معاملہ واضح ہے۔ بدو نے ثبوت طلب کیا ہے اور آپ کو ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ اسی لمحے حضرت عمر بھی وہاں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بھی فیصلہ کرنے کی درخواست کی۔ حضرت عمر نے بھی وہی فیصلہ کیا کہ چونکہ بدو ثبوت طلب کر رہا ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ اس کے بعد امیر المؤمنین علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بھی فیصلہ کرنے کی درخواست کی۔ علی علیہ السلام نے بدو سے پوچھا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کیا دعویٰ کرتے ہو؟ بدو نے کہا، میں اس اونٹنی کی قیمت چاہتا ہوں جو انہوں نے مجھے نہیں دی۔ پھر علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس اونٹنی کی تمام قیمت ادا کر چکا ہوں۔ اس پر علی علیہ السلام نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور ایک ہی ضرب سے بدو کا سر قلم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیرت سے پوچھا، یا علی، تم نے ایسا کیوں کیا؟ علی علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں آپ کی ہر بات کو سچ مانتا ہوں۔ آپ کے اوامر و نواہی، جنت و دوزخ، ثواب و عذاب اور وحی خداوندی کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی اس بات کی تصدیق نہ کروں کہ آپ نے اونٹنی کی قیمت ادا کر دی تھی؟ میں نے اس بدو کو اس لیے مار دیا کہ اس نے آپ کو جھٹلایا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے سچ کہا ہے اور تم نے سچا فیصلہ کیا ہے، لیکن آئندہ اس طرح کا فیصلہ مت کرنا۔ اس کے بعد آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر کی طرف رخ کیا اور فرمایا، حکم خدا اس طرح تھا کہ علی فیصلہ کرے، نہ کہ تم فیصلہ کرو۔ دین اسلام میں عدل سب سے پہلے ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دکھایا۔ اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور نبوت کا معاملہ ہو تو اس پر کسی قسم کا شک یا انکار برداشت نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام نے عملی طور پر ثابت کیا۔ یوں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت سب نے اپنے اپنے انداز میں امت کو یہ سکھایا کہ شریعت کے اصول، عدل و انصاف اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پر ایمان، یہی مسلمان کی اصل پہچان ہے۔ پیارے دوستو، ایک خوبصورت اور روشن دن تھا جب تین دوست ہنسی مذاق اور خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ ان کا دل کہکہوں سے بھرپور تھا۔ وہ دن کو یادگار بنانے کے لیے کوئی شرارت کرنا چاہتی تھیں۔ ان میں سے ایک، جس کا نام واقعہ تھا، دوسرے پر سوار ہو گئی۔ اس نے اپنی دوست قامیہ کی گردن پر سواری کی اور اس پر قہقہے لگانے لگی۔ قامیہ بھی اسے ہنسی مذاق میں لے رہی تھی اور ہلکے قدموں سے اس کے بوجھ کو اٹھا کر چل رہی تھی۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹیں تھیں۔ اسی دوران تیسری دوست قاصرہ نے انہیں دیکھا اور اس کھیل میں شامل ہونے کا سوچا۔ اس نے ہنسی کے ساتھ قامیہ کی ٹانگ پکڑی،
اسے تھوڑا سا ہلانے کا ارادہ کیا۔ اس کا مقصد صرف ہنسی مذاق اور کھیل تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ انہیں تھوڑا سا ڈرا کر مزید ہنسی پیدا کرے گی، لیکن اس کا نتیجہ بہت افسوسناک تھا۔ کاسرا کے اس غیر متوقع عمل سے کامیا کا توازن بگڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خوف اور گھبراہٹ کے بادل چھا گئے۔ وہ سنبھلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن واقعہ کا بوجھ اس کی گردن پر تھا۔ اچانک وہ زور سے سر کے بل گر پڑی۔ واقعہ جو اس کی گردن پر سوار تھی بے قابو ہو کر نیچے گری اور فوراً ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود دونوں عورتیں گہرے صدمے میں آ گئیں۔ ان کی ہنسی فوراً ایک دل دہلا دینے والی خاموشی میں بدل گئی۔ کامیا خوف سے کانپ رہی تھی اور کاسرا کے چہرے پر پشیمانی اور ندامت تھی۔ جب یہ افسوسناک واقعہ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی عدالت میں پہنچا تو وہاں موجود ہر شخص حیران تھا۔ یہ ایک انتہائی پیچیدہ معاملہ تھا جس میں کسی کی کوئی بدنیتی نہیں تھی، لیکن ایک جان ضائع ہو گئی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے بڑے تحمل سے دونوں زندہ عورتوں کی بات سنی اور پھر اپنا فیصلہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ مقتولہ کا خون بہا 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ پہلا حصہ وہ عورت ادا کرے گی جس نے ٹانگ پکڑی تھی، کاسرا۔ دوسرا حصہ وہ عورت ادا کرے گی جو نیچے گری تھی، کامیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تیسرا حصہ ساقط ہے اور کوئی بھی اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ سن کر سب حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے نہایت دانشمندی سے وضاحت کی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرنے والی عورت واقعہ نے اس کھیل میں خود حصہ لیا اور اپنی مرضی سے دوسری عورت پر سوار ہوئی۔ اس نے خود کو اس خطرے میں ڈالا اور اس طرح اس نے اپنی موت میں خود کو شریک کیا۔ وہ اگر ہنسی مذاق میں شامل نہ ہوتی تو یہ افسوسناک واقعہ نہ ہوتا۔ ان 2 عورتوں نے بے شک غیر ارادی طور پر اسے ہلاکت میں شریک کیا، لیکن وہ خود بھی اس کھیل میں برابر کی شریک تھی۔ جب یہ حیرت انگیز اور دانشمندانہ فیصلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا تو آپ نے اس کی تصدیق فرمائی اور اسے درست قرار دیا۔ یہ فیصلہ ایک مثال بن گیا کہ کس طرح اسلامی فقہ انسانی زندگی کے پیچیدہ اور غیر ارادی واقعات کو بھی گہرائی سے پرکھتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ عدالت نہ صرف ظاہر کو دیکھتی ہے بلکہ ہر عمل کے پیچھے موجود ارادے اور کردار کو بھی مد نظر رکھتی ہے۔